اندھیری رات تھی۔ آسمان پر کالے بادل اس طرح چھائے ہوئے تھے جیسے کسی نے پوری دنیا کو نگلنے کا ارادہ کر لیا ہو۔ تیز ہوائیں درختوں کو ہلا رہی تھی اور بجلی کی چمک ہر چند لمحوں بعد جنگل کو روشن کر دیتی تھی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ زمین پر پڑنے والی ہر بوند کسی چینخ کی طرح محسوس ہوتی تھی۔ اسی سنسان جنگل کے بیچ ایک کچی سڑک تھی۔ گاڑی کے اندر احمد بیٹھا تھا جس کے چہرے پر خوف اور پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ راستہ بھول چکا تھا اور اس کے موبائل کا سگنل بھی ختم ہو چکا تھا۔ اچانک گاڑی کے ہیڈ لائٹس کے سامنے کچھ سایہ سا گزرا اور احمد نے زور سے بریک لگا دی۔ گاڑی رکنے کے بعد احمد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ بارش اس کے کپڑوں کو مکمل طور پر بھگو چکی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا مگر ہر طرف صرف گھنا جنگل اور اندھیرا تھا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے گھور رہا ہے۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن پھر ایک عجیب سی آواز آئی جیسے کوئی دھیرے دھیرے ہنس رہا ہو۔ احمد کا جسم سن ہو گیا۔ وہ جلدی سے گاڑی کی طرف واپس بھاگا مگر جیسے ہی وہ دروازہ کھولنے لگا گاڑی خود بخود لاک ہو گئی۔ احمد نے گھبرا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر لاک نہیں کھل رہا تھا۔ اسی دوران اسے گاڑی کے شیشے پر کسی کے ہاتھ کے نشانات نظر آئے جو اندر کی طرف سے بن رہے تھے۔ احمد کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ پیچھے ہٹ گیا اور زور زور سے سانس لینے لگا۔ اچانک بجلی چمکی اور اس نے صاف دیکھا کہ گاڑی کے اندر کوئی سایہ سا بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور وہ سیدھا احمد کو دیکھ رہا تھا۔ احمد کے منہ سے چینخ نکل گئی اور وہ بھاگنے لگا۔ وہ جنگل کے اندر اندھا دھند دوڑ رہا تھا، بارش اور کچڑ کی پرواہ کیے بغیر۔ درختوں کی شاخیں اس کے چہرے پر لگ رہی تھی مگر وہ رکے بغیر بھاگتا جا رہا تھا۔ کچھ دور جا کر وہ ایک پرانے ٹوٹے ہوئے مکان کے سامنے جا پہنچا۔ مکان ویران تھا، اس کی کھڑکیاں ٹوٹی ہوئی تھی اور دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا۔ احمد نے کچھ لمحے سوچا، پھر اندر جانے کا فیصلہ کیا کیونکہ باہر رہنا اس سے زیادہ خطرناک لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ مکان کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ احمد نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی مگر روشنی بہت کم تھی۔ دیواروں پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے جیسے کسی نے خون سے کچھ لکھا ہو۔ اچانک اسے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ آواز آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ احمد نے سانس روک لی اور ایک کونے میں چھپ گیا۔ قدموں کی آواز اس کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ پھر ایک سرد سانس اس کے کان کے پاس محسوس ہوئی جیسے کوئی اس کے بہت قریب کھڑا ہو۔ احمد نے ہمت کر کے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا، لیکن اس لمحے اس کے موبائل کی ٹارچ بند ہو گئی اور پورا کمرہ تاریکی میں ڈوب گیا۔ اچانک ایک زوردار چینخ سنائی دی جو پورے مکان میں گونجنے لگی۔ احمد گھبرا کر بھاگنے لگا مگر اسے راستہ نہیں مل رہا تھا۔ ہر دروازہ بند تھا، ہر کھڑکی ٹوٹی ہوئی مگر باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ پھر اچانک اس کے سامنے ایک پرانی آئینہ نما چیز نمودار ہوئی۔ احمد نے اس میں اپنا عکس دیکھا مگر وہ چونک گیا کیونکہ آئینے میں اس کے پیچھے ایک سایہ سا کھڑا تھا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ دوبارہ آئینے میں دیکھا تو سایہ اس کے بالکل قریب آ چکا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ احمد کی چینخ نکل گئی اور وہ پیچھے گر گیا۔ زمین پر گرتے ہی اسے لگا جیسے کسی نے اس کے پاؤں پکڑ لیے ہوں۔ وہ چیخنے لگا اور چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ گرفت بہت مضبوط تھی۔ آہستہ آہستہ وہ سایہ اس کے اوپر جھکنے لگا۔ اس کی سانس ٹھنڈی اور بدبودار تھی۔ اس نے احمد کے کان میں سرگوشی کی، تم یہاں سے کبھی نہیں جا سکتے۔ احمد کی آنکھوں میں خوف جم گیا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد بارش رک چکی تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی جنگل میں پھیل رہی تھی۔ ایک پولیس کی گاڑی اس جگہ پر پہنچی جہاں احمد کی گاڑی کھڑی تھی۔ دروازہ کھلے ہوئے تھے مگر اندر کوئی نہیں تھا۔ زمین پر صرف کچڑ میں قدموں کے نشان تھے جو جنگل کے اندر کی طرف جا رہے تھے۔ پولیس والے ان نشانات کا پیچھا کرتے ہوئے اس پرانے مکان تک پہنچے مگر اندر جا کر انہیں کچھ نہیں ملا۔ لیکن جیسے ہی وہ واپس جانے لگے ان میں سے ایک پولیس والے نے اچانک دیوار پر نظر ڈالی۔ وہاں خون سے ایک جملہ لکھا ہوا تھا، وہ اب ہمارے ساتھ ہے۔ اور اسی لمحے مکان کے اندر سے وہی ہنسی کی آواز دوبارہ گونجی جس نے احمد کو پہلی بار دوڑایا تھا۔ پولیس والے خوفزدہ ہو کے باہر بھاگے
مگر اس جنگل کا راز آج تک کوئی نہیں جان سکا۔